معزز سامعین حضرات، اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے ایک بار پھر ماہ رمضان تشریف لا چکا ہے۔ یقیناً خوش نصیب ہے وہ لوگ جو روزے رکھ کر، تراویح پڑھ کر، سحر و افطار کی برکتیں لوٹ کر ماہ رمضان کی بہاریں حاصل کر رہے ہیں، اور انتہائی بدقسمت ہے وہ لوگ جو اس ماہ مبارک میں بھی نیکیوں سے محروم ہیں، یعنی روزے نہیں رکھتے، تراویح نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، اور بخشش و مغفرت اور رحمتوں سے محروم رہتے۔ حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ذلیل و رسوا نہیں ہوگی جب تک ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، ماہ رمضان کے حق کو ضائع کرنا کیا ہے؟ فرمایا اس مہینے میں گناہوں کا ارتکاب کرنا۔ پھر فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے ماہ رمضان تک اللہ تعالیٰ اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے، اور اگر یہ شخص اگلا ماہ رمضان پانے سے پہلے مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ لہذا تم ماہ رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ جس طرح اس مہینے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ محترم حضرات، ماہ رمضان سدھرنے کا مہینہ ہے، اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب ہو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ روزوں کی برکت سے تقوی نصیب ہوتا، اور تقوی یہ بہت بڑی دولت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنہ جامع لکل خیر، کہ تم اپنے اوپر تقوی کو لازم کر لو، کیونکہ تقوی تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے۔ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان نشاط ثانیہ یعنی نئی زندگی پانے کا مہینہ ہے، اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ صوفیاء کرام کے نزدیک انسان دو مرتبہ پیدا ہوتا، ایک تو وہی ولادت کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، اور دوسری پیدائش اور ولادت سے مراد دل کی پاکیزگی ہے، یعنی جب بندہ اپنے دل کو گناہوں سے، ظاہری باطنی بیماریوں سے پاک کر لیتا ہے تو اس کو انسان کی نشاط ثانیہ یعنی دوسری پیدائش اور ولادت بھی کہتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ روزہ نشاط ثانیہ یعنی نئی زندگی پانے کا سبب بنتا ہے، اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا لکل شیء بابن، کہ ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے، اور عبادت کا دروازہ یہ روزہ ہے۔ شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ ولی کامل ہے، وہ اپنی زندگی کا سبق آموز واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قافلے کے ساتھ ملک شام کا سفر کر رہا تھا، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، سارا مال و اسباب اور ساز و سامان لوٹ لیا اور اپنے سرکار کے سامنے پیش کر دیا۔
अब सामान की जांच पड़ताल करने लगे तो एक शख्स के सामान से शक्कर और बादाम की थैली निकल आई। सारे डाकू शक्कर और बादाम खाने लगे, मगर उनका सरदार शक्कर और बादाम नहीं खा रहा था। शेख अबू बकर शिबली फरमाते हैं, मैंने उससे कहा कि सब शक्कर और बादाम खा रहे हैं, तुम क्यों नहीं खाते? तो उसने कहा कि अल्लाह मेरा रोजा है। उसने कहा मेरा रोजा है। शेख अबू बकर शिबली फरमाते हैं, मैं बड़ा हैरान था कि एक तरफ बंदों के हुकूक पामाल किए जा रही है, एक तरफ खून और पसीने की कमाई लूटी जा रही है और दूसरी तरफ रोजा रखा हुआ है। शेख अबू बकर शिबली फरमाते हैं, मैंने उससे पूछा कि तुम लूट मार भी करते हो और रोजा भी रखते हो, आखिर ये मामला क्या है? उसने कहा कि अल्लाह ताला से सुलह के लिए भी कोई रास्ता और अमल तो होना चाहिए। फरमाते हैं कि ये बात आई गई हो गई। कुछ अरसे के बाद मैं हज बैतुल्लाह के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंचा तो उसी डाकुओं के सरदार को मैंने वहां देखा। उसके चेहरे पर इबादत का नूर था। मुजाहिदात की वजह से जिस्म कमजोर पड़ चुका था, वह ihram बांधे तवाफे काबा में मसरूफ था। मैंने ताज्जुब से कहा, क्या तुम वही शख्स नहीं हो? उसने कहा कि जी हाँ, सुनिए, इसी रोजे ने अल्लाह ताला के साथ मेरी सुलह करवा दी। मोहतरम हजरात, रोजा नशाते सानिया नई जिंदगी पाने का एक बेहतरीन सबब है। तो माह रमजान तशरीफ ला चुका है, हमें भी चाहिए कि हम अपने अंदर तब्दीली लाए, अपने आप को, अपने दिल को, अपनी रूह को संवारने की कोशिश करें। मसलन पहले जिंदगी गुनाहों में गुजरी, अब तौबा कर ले। पहले नमाज नहीं पढ़ते थे, अब नमाज शुरू कर दे। पहले रोजा नहीं रखते थे, अब रोजा रखे। और मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं कि जैसा रमजान गुजरता है पूरा साल ऐसा ही गुजरता है। जिसे रमजान में तौफीक मिल जाती है, इस्तेकामत मिल जाती है, पूरे साल के लिए उसे इस्तेकामत और तौफीक मिली रहती है। लिहाजा माह रमजान को इबादत के साथ रियासत में, जिक्र और अस्कार में, नमाजों की पाबंदी करते हुए, रोजों की पाबंदी करते हुए, जमात के साथ नमाज पढ़ते हुए, सदका व खैरात करते हुए, गरीबों की खैर खाही करते हुए